بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ نیوز روم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان رخشان میر۔ شامل کریں گے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبریں، تبصرے کریں گے اور تجزیے بھی۔ ناظرین، کئی سال کئی مہینے ہم نے یہ بات کی، یہ بحث کی، یہ گفتگو کی کہ کیا عراق سے سر اٹھانے والی دہشت گرد تنظیم داعش، جس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ، جس کا پہلا نام دولت اسلامیہ تھا، کیا اس کا وجود، اس کا انفراسٹرکچر، اس کا ٹیم، اس کا نیکسس کیا پاکستان میں ہے؟ اور جو جوابات ہمیں ملتے رہے وہ یہی تھے کہ اس کا کوئی نیٹ ورک پاکستان میں موجود نہیں۔ مختلف پروگرامز ہم نے بھی اردو پوائنٹس پہ کیے، مختلف تجزیہ نگاروں کی رائے بھی شامل کی، مگر پہلے رائے مختلف تھی۔ کچھ لوگ اس بات کے حامی تھے کہ داعش کا کچھ نہ کچھ نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے، مگر جیسے ہی نورین لغاری منظر عام پر آئی ہے، جس کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے IBO کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جو گزشتہ ہفتے جمعے کو رات 9:10 پہ آپریشن کیا گیا اور اس کے شوہر علی طارق کو مار دیا گیا، نورین لغاری کو گرفتار کیا گیا، اور ان کا جو سرغنہ تھا، جو اس کل عدم تنظیم کا جو صوبائی لیڈر تھا، پروونشل لیڈر تھا، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو جو ابو فوجی، جو ان کا سربراہ تھا، صوبائی سربراہ تھا، اس دہشت گرد کے سر کی قیمت 10 لاکھ تھی، اور وہ بہت سے دہشت گرد واقعات میں پہلے بھی مطلوب تھا۔ ویڈیو کلپ نورین لغاری کا منظر عام پر آیا ہے، جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کس طرح سے سافٹ ٹارگٹس کرنا چاہتی تھی، جو کمیونٹی ہے، جو منورٹیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کا پلان تھا، ایسٹر کو تباہ کرنے کا پلان تھا۔ سب سے پہلے وہ ویڈیو کلپ سنیے، اس کے بعد میں تفصیلات آپ کے ساتھ حقائق شیئر کرتا ہوں۔ میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے، جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی سیکنڈ ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں۔ اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں منصوبہ بندی تھی، جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا۔ اس کے ساتھ ابو فوجی نام کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ ان کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ان کارروائیوں کے لیے 1 اپریل کو تنظیم نے ہی سامان مہیا کیا تھا، اور اس سامان میں 2 جیکٹس اور 4 ہینڈ گرنیڈس اور کچھ گولیاں تھیں۔ ان جیکٹس کا جو یوز تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا، بطور خودکش مجھے استعمال کیا جانا تھا، لیکن اس سے قبل پہلے ہی 14 اپریل کی رات کو ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا۔ میرا نام 2 خودکش جیکٹس، 4 ہینڈ گرنیڈز اور چند گولیاں، اور اہداف انتہائی نازک۔ ایسٹر کو تباہ کرنے کا پلان تھا۔ ناظرین، 10 فروری کو اپنے گھر، اس کا آبائی گھر نورین لغاری کا حیدرآباد میں تھا، 10 فروری کو اپنے گھر سے یہ لاپتہ ہوئی، گھر سے کہیں چلی گئی، یعنی 2.5 ماہ قبل۔ 25 فروری کو اس کے والد، جو ایک میڈیکل کالج میں لیکچرار تھے، اور یہ بھی ایک میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، ڈاکٹر بن رہی تھی، جس طرح اس نے خود اعتراف کیا، اور ویڈیو کلپ سے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ان پڑھ گوار ایسی لڑکی نہیں تھی، میڈیکل سٹوڈنٹ تھی، جس نے کچھ سال بعد ڈاکٹر بننا تھا، قوم کا علاج کرنا تھا، نفسیات کا علاج کرنا تھا۔ 10 فروری کو لاپتہ ہوئی حیدرآباد سے، اور حیدرآباد سے یہ لاہور چلی گئی، حیدرآباد سے لاہور آئی، اور جو علی طارق اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن وایا فیس بک ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا انٹریکشن ہوا۔ وہ شدت پسند سوچ کا مالک تھا، اس کے نظریات بھی کچھ سخت تھے، سوشل میڈیا پر اس کا انٹریکشن ہوا، اور حیدرآباد سے یہ فرار ہو کے اپنے گھر کو چھوڑ کے یہ لاہور چلی گئی، اور اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ لاہور سے پھر یہ شام گئی، 2 ماہ شام رہی، جہاں پر اس نے اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کی۔ جو اس کا شوہر ہے علی طارق، یہاں پر بیدیاں روڈ پر رہائشی تھا، لاہور کی بیدیاں روڈ، جہاں پہ فارم ہاؤسز وغیرہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، تھوڑا سا علاقے سے باہر ہے، وہاں پر اس کا گھر تھا،
اور جب آپریشن کیا گیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBO، اس میں فوج تھی، اس میں رینجرز تھے اور پولیس اہلکار بھی تھے۔ رات 9:10 پر جمعے کی رات کو یہ آپریشن کیا گیا اور آدھا گھنٹہ تقریباً 30 منٹ فائرنگ کا تبادلہ ہوا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور ان کی جانب سے، اور نورین لغاری نے جو بندوق ہے اس کے 23 میگزینز خالی کیے، یہاں سے بھی فائرنگ کی گئی۔ اس کا شوہر علی طارق فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا، مگر جو ان کا سرگنا تھا، جو ان کا صوبائی لیڈر تھا، جس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ روپیہ اس کے اوپر اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ تھی، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کا ویڈیو کلپ منظر عام پر آیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایسٹر کو تباہ کرنا تھا، ایسٹر پہ کوئی ایسے جو منارٹیز ہے، جو عیسائیوں کا تہوار ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا تھا، اس کو خراب کرنا تھا، اور یوحنا آباد اس طرح کے جو علاقے ہیں جہاں پر منارٹیز ہیں، وہاں پر ہینڈ گرنیڈز کے ذریعے اور خودکش بمباری کے ذریعے وہاں پر حالات خراب کرنے تھے، لوگوں کو مارنا تھا۔ اور اس نے اپنے ویڈیو کلپ میں اعتراف کیا کہ میں نے خود دھماکے سے اڑنا تھا، جو ہم نے ایسٹر کو دھماکہ کرنا تھا، مگر انٹیلیجنس سروسز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے بروقت کارروائی کر کے سیکیورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کیا ہے اور سارے واقعے کا سراغ لگایا اور معلومات ہم نے آپ تک شیئر کی۔ اب پیغام اس بات سے بھی ایک پیغام اخذ کیا جاتا ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں میں مشال خان کو جو قتل کیا گیا مردان کی یونیورسٹی میں، عبد الولی خان یونیورسٹی میں، صحافت کے 6 سیمسٹر کے طالب علم کو مارا گیا، بے دردی سے مارا گیا، اور بہت سے مذہبی رہنماؤں نے بھی اس سارے واقعے کی مذمت کی ہے۔ اب اس سے پیغام یہ نکلتا ہے کہ سوشل میڈیا بہت محتاط ہو کر آپ استعمال کیجئے۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اس کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے۔ جس طرح اپنے شناختی کارڈ کے تبادلے میں آپ احتیاط برتتے ہیں، اس طرح ہی سوشل میڈیا پر دوست بنانے میں، پیغامات بھیجنے میں، فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے میں، کسی کو رپلائی کرنے میں بہت سی احتیاط برتیے۔ نہ جانے کون دہشت گرد ہے، کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ کا برا چاہتا ہے، کون آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کون آپ کا فیک ID بنا کے اس سے کچھ پوسٹ کر کے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہے۔ تو فیس بک کا انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کیجئے، فیس بک کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی امریکی مشیر سلامتی میک ماسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں پہلے ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مشیر سلامتی امریکہ کی، اور اس کے بعد ایک ہوئی ہے ملاقات سرتاج عزیز کے ساتھ، مشیر خارجہ پاکستان کے ساتھ امریکی مشیر سلامتی کی ملاقات۔ پہلے جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں طارق فاطمی، تہمینہ اور ناصر جنجوعہ، مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوعہ بھی شامل تھے، اور اس ملاقات میں پاک افغان تعلقات، پاک بھارت کشیدگی اور پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل اور پس منظر کو زیر غور لایا گیا ہے۔ جو گزشتہ ہفتے نان نیوکلیئر بم پھینکا گیا امریکہ کی جانب سے افغانستان پہ، اس کے صوبے ننگرہار پہ، جو وہاں پر بم پھینکا گیا اور کہا گیا کہ اس میں 36 داعش کے جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس کو لے کے پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس کی لہر تھی کہ اتنا بڑا بم، اس کے ویڈیو کلپس بھی ہم نے آپ کو دکھائے کس پوٹینشل کا تھا، 10,000 kg اس کا وزن تھا، اور اسے پورے صوبے میں جو تباہی اور خوف و ہراس، پہلی مرتبہ اس طرح یہ نان نیوکلیئر بم پھینکا گیا افغانستان پہ۔ تو افغانستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ یہ خطے میں جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان کو امریکہ کی طرف سے ایک کلیئر میسیج ہے۔ تو اس بات پہ بھی نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے۔ کشمیر میں جو مظالم جاری ہیں وہ بھی آگاہ کیا گیا ہے امریکی اتھارٹیز کو کہ کشمیر کو لے کر بھارت کا کیا سٹانس ہے، اور ایک ویڈیو کلپ بھی منظر عام پر آیا، وہ ہم بھی آپ کو دکھائیں گے اسی اپنے پروگرام میں کہ افواج بھارت کشمیریوں کے ساتھ آخر کر کیا رہے ہیں۔ اور دوسری ملاقات ان کی ہوئی ہے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ، امریکی مشیر سلامتی میک ماسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کشمیر میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی جو نریندر مودی کی جماعت ہے، وہ ہار گئی ہے، جبکہ حریت رہنما فاروق عبداللہ جیت چکے ہیں، اور تیسری بار سری نگر سے وہ جیتے ہیں۔ ضمنی انتخابات تھے اور جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا وہ 5% رہا، اور فاروق عبداللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کشمیر ہیں، وزیر اعلیٰ کشمیر کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور یہاں پر گورنر راج نافذ کیا جائے، کیونکہ وہ کشمیر میں امن بحال کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ کشمیر سے ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس ہے، پروڈیوسر صاحب ذرا ویڈیو کلپ پلے کیجئے، آخر بھارتی افواج کشمیریوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔
یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی آپ کو اپنے لیپ ٹاپس اور اسمارٹ فونز کی سکرینز پر نظر آ رہا ہے. اس کی آواز ہم نے میوٹ کر دی ہے کیونکہ اس میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ جو ویڈیو کلپ ہے, اس ویڈیو کلپ میں کچھ بھارتی فوجی ان کشمیریوں کو ڈنڈے اور جوتے مار رہے ہیں جو کہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے. ہم نے آواز اس لیے میوٹ کی کیونکہ بھارتی افواج کی جانب سے انتہائی نازیبا الفاظ, گالم گلوچ, غلیظ گالیاں کشمیریوں کو, کشمیری فریڈم فائٹرز کو دی جا رہی ہیں اور ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. ابھی آپ جو ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں یہ نوکیل دار ڈنڈا ہے جو کہ کشمیری نوجوانوں کے چہروں پر لگتا ہے تو وہاں سے خون بہنے لگتا ہے. انتہائی مظالم کی داستان ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک کلپ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کشمیری فریڈم فائٹر کو جیپ کے آگے بٹھا کر اس کو رسی سے باندھ کر افواج بھارت کشمیر کا راؤنڈ کرتی ہے, خوف و ہراس پھیلاتی ہے. اور اس لیے اس کو آگے بٹھایا گیا کہ اگر کوئی مزاحمت کے طور پر اگر کوئی کشمیری ڈنڈے مارنے کا سلسلہ کرے, پیلٹ گنز کا جواب دینے کے لیے وہ کنکریاں مارے, پتھر مارے, تو اس کشمیری رہنما کو لگے. یہ انتہائی افسوسناک ویڈیو کلپ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. فاروق عبداللہ نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر چیف منسٹر کشمیر کو فارغ کیا جائے, جو خاتون ہیں ان کو فارغ کیا جائے اور یہاں پر گورنر راج نافذ کیا جائے. شاید تب کشمیر میں امن بحال ہو سکے. فی الحال تو اس کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی. ترکی ریفرینڈم کے حوالے سے بات کریں گے. رجب طیب اردگان کی ایک مرتبہ پھر جیت ہوئی ہے. ریفرینڈم یہ تھا کہ کیا یہاں پر جو پارلیمنٹری سسٹم ہے ترکی میں اس کو لے کر چلنا ہے یا صدارتی نظام کو لے کر چلنا ہے. اگر صدارتی نظام کو لے کر چلنا ہے تو پھر طیب اردگان کے اختیارات میں مزید توسیع ہوگی, وہ مزید پاورفل ہوں گے. ریفرینڈم ہوا کل رات کو اور نتائج طیب اردگان کے حق میں آئے. 53% لوگوں کا ووٹ طیب اردگان یعنی صدارتی کے طرز حکومت کے حق میں تھا اور 47% کا جواب نو میں تھا. ترکی کی جو عوام ہے, تصاویر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ خاص سے خوش تھے اس فیصلے پہ. انہوں نے طیب اردگان کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور ان کی تصویریں بھی بلند کی, ان کی تصاویر بھی اٹھائیں, پلے کارڈز بھی اٹھائے, ان کو مبارکباد بھی پیش کی. مگر اپوزیشن نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیئر ریفرینڈم نہیں تھا, دوبارہ سے ٹرکی میں ریفرینڈم کروایا جائے. اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ریفرینڈم کا اعلان, انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم کا ایک مرتبہ پھر اعلان کیا جائے. یہ ریفرینڈم فیئر نہیں تھا. ریفرینڈم کے لیے آپ کو تفصیلات دیتے ہیں. 1,65,000 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے. 5 کروڑ 50 لاکھ افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا. اس ریفرینڈم میں 5 کروڑ 50 لاکھ 1,65,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے اور ریفرینڈم کے نتیجے میں وزیر اعظم کا عہدہ ختم اور صدارتی اختیارات میں توسیع کرنے پر عمل درآمد کیا گیا. لوگ اس کے حق میں تھے. 53% لوگوں کا ووٹ یس میں تھا, 47% کا ووٹ نو میں تھا. اپوزیشن نے دوبارہ سے ریفرینڈم کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے. نیوز روم سے اتنا ہی. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اپنا فیڈ بیک لکھنا مت بھولیے کمنٹس میں. اللہ حافظ.